بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرٹیکل 19 پی کے ساتھ میں ہوں ذیشان بنگش اور میں ہوں عثمان علی بھٹی۔ جناب بٹ صاحب کیا جی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے اس وقت جو ایک ایشو جو مین چل رہا ہے ملک کے اندر، وہ اگر آپ دیکھیں تو براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے اس وقت جو چل رہا ہے، جو کہ لندن ہائی کورٹ نے جو ایک فیصلہ دیا ہے اور جو اس کے اندر ایک فائن ہوا ہے تو اس حوالے سے اس وقت معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے شارٹلی کہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس وقت جو معاملے کی نوعیت ہے وہ اس وقت اسٹیٹس کیا ہے معاملے کا، اور اس وقت موقف کیا ہے جو حکومت کا اور جو پی ایم ایل این ہے، چونکہ نواز شریف کے اس کے ساتھ مینلی جو لنک کیا جا رہا تھا ان کو کیا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے بھٹی صاحب بتائیے گا کہ اصل جو سینیریو ہے، یہ واقعہ جو ہے، یہ معاملہ ہے کیا؟ بیسیکلی براڈ شیٹ ایک کمپنی ہے جس کا معاہدہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ہوا، اور اس معاہدے میں یہ تھا کہ سیاستدانوں کے اور جو بھی عمرہ ہیں پاکستان کے، ان کے جو غیر قانونی جائیدادیں ہیں جو کہ انہوں نے پاکستان سے پیسہ لوٹ کر یا کسی بھی طریقے سے یہاں سے کسی دوسرے ملک میں منتقل کیا، تو اس معاملے میں ایک معاہدہ کیا گیا جو کہ پاکستانی گورنمنٹ کا چل رہا تھا، اور اسی دوران یہ مشرف دور میں ہوا تھا، یہ مشرف دور میں بیسیکلی ہوا تھا، اور اسی دوران اس معاملے جو وہ چل رہا تھا تو پاکستانی گورنمنٹ نے اس معاہدے کو کینسل کرنے کی کوشش کی، اور اس کینسل کرنے کی کوشش میں براڈ شیٹ برطانیہ کی ایک عدالت میں گئی، جو کہ حال ہی میں پاکستان کی گورنمنٹ وہ کیس ہار چکی ہے، اور بھاری جرمانہ یہ بیسیکلی یہ اسی وجہ سے ہوا کہ جب وہ براڈ شیٹ جو اپنا کام کر رہی تھی، جو سراغ لگا رہی تھی، جو ریکور کر رہی تھی چیزیں، تو وہ اس نوعیت کی نہیں تھی جو کہ پاکستانی گورنمنٹ یہ معاہدہ کرتے وقت سوچ رہی تھی۔ بیسیکلی یہ وہ نوعیت کی چیزیں نہیں تھیں، تو انہوں نے غلط معاہدہ کیا گیا تھا، یا مطلب بیسیکلی یہ معاہدہ غلط تو نہیں تھا، معاہدہ سوچ کیا غلط تھی اس معاہدے کی؟ ہاں، اس کے پیچھے یہ نیریٹو تھا ان کا، جو کہ انہوں نے بنانا تھا کہ یہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ بہت زیادہ کرپٹ ہیں اور انہوں نے اس طرح دولت لوٹی۔ خیر، جو معاملہ تھا یہ چلا اور وہ ہدف حاصل نہیں ہوا، تو یہ اس معاہدے کو کینسل کرنے کی کوشش کی گئی، جرمانہ حاصل پڑا، اور اسی معاہدے کے دوران جب یہ کیس چل رہا تھا تو ایک شخص آتے ہیں ظفر علی صاحب، عمران خان صاحب اقتدار میں آئے۔ یہ کون ہے ظفر علی صاحب؟ بیسیکلی یہ نو ون ہے، آپ یہ لگائیں کہ یہ کوئی پرسن نہیں ہے، ایک بیسیکلی صرف پاکستانی نژاد جو کہ برطانیہ کے شہری ہیں وہ ہیں، اور وہ آتے ہیں اور وہ وزارت داخلہ سے ملتے ہیں، وزارت قانون سے ملتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، شہزاد اکبر صاحب سے بھی۔ ہاں، بیسیکلی اب شہزاد اکبر صاحب کو ہم ایک بس گنیں گے کہ وہ ایک نمائندہ ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کے۔ خیر، وہ ان سے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، اور شہزاد اکبر صاحب کے بقول ہم نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ کی کمپنی میں کیا کون کون امپلائی ہے، آپ کی کون کون سے ایجنٹس ہیں، اور باقاعدہ تفصیل مانگی گئی، جو کہ ظفر علی صاحب نے کہا کہ ہم اپنے یہ جو ایجنٹس وغیرہ ان کی آئیڈینٹی شو وغیرہ نہیں کرتے۔ یہ جو بات آپ بیسیکلی کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب نے یہ باتیں کی، کیا یہ بات سچ مانی جائے کہ ایز اٹ از یہ بیسیکلی اب سچ مانی جائے، دیکھا جائے تو ظفر علی صاحب کی گفتگو جو موسوی صاحب سے ہوئی، جس پہ یہ بنا کر رہا ہے، یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ انہی باتوں کی بنا پہ چل رہا ہے جو موسوی صاحب نے کھولی ہیں۔ خیر، میں اس بات پہ بعد میں آتا ہوں۔ تو شہزاد اکبر صاحب کی یہ بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے یہ سب کچھ تفصیلات مانگی۔ خیر، یہ اکتوبر کی بات ہے، یہ 2020 میں، یہ 6 اکتوبر کو ان کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے شہزاد اکبر صاحب سے، اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب ہیں، جو کہ ایک کیفے میں ملاقات ہوتی ہے، اور اس میں کک بیک کا بیسیکلی تذکرہ ہوتا ہے، جو کہ انہوں نے موسوی صاحب نے، جی ٹھیک ہے۔ خیر، اب یہ دوبارہ معاہدے کو دوبارہ
ریکنسیڈر کرنے کی کوشش کی گئی، دوبارہ ایک معاہدہ بنایا گیا جس کی خبر مرتضیٰ علی شاہ نے بریک کی. انہوں نے کہا کہ ایک براڈ شیٹ کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ. اور بیسیکلی اب یہ شہزاد اکبر صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ، یہ معاہدہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح مثال ہے کہ جو پہلے معاہدہ ہوا مشرف دور میں تو ڈیفینیٹلی پرویز مشرف نے ہی کروایا ہوگا، جو کچھ وقت بھی ایک بیانیہ اپنایا گیا. تو اب یہ جو معاہدہ ہے کیا یہ عمران خان صاحب کی ذمہ پر ہو رہا تھا؟ ہاں، یہ اب گورنمنٹ تو انکاری ہے کہ ہم یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ خود ہی ہمارے پاس آئے ظفر علی صاحب اور انہوں نے آفر کی ہمیں. خیر وہ 2 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی. ایک دفعہ وہ آفر لے کے آئے، دوسری دفعہ انہوں نے آفر جو کہ معاہدہ تھا بیسیکلی وہ گورنمنٹ کو بھیجا، جس میں وہ سارے تقاضے لکھے گئے کہ کس طرح ہم سراغ لگائیں گے اور جو انہوں نے پیسے. اچھا، اس سارے معاملے میں چونکہ ہمیں اس معاملے کی سمجھ آ گئی، لیکن اس ایک جو سوال اس کا بتائیے گا، آپ شارٹلی جواب دیجیے گا کہ جو 28 ملین پاؤنڈ کا نیب کو جرمانہ ہوا، جی ٹھیک ہے، جو غالباً 4 ارب روپے کی رقم بنتی ہے پاکستانی حساب سے، تو وہ پیسہ جو ہے وہ پیسہ کون کس نے بھرا؟ وہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کا ہی کیا پیسہ؟ جی بالکل، یہ پاکستانی عوام کے ٹیکسز کا ہی پیسہ تھا، جو کہ خیر دیکھا جائے تو جتنا پیسہ انہوں نے بھر چکے ہیں اتنی ریکوری نہیں ہوئی. کون کرے گا؟ بیسیکلی اب نیب ان چیزوں سے بالا تر ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اگر چاہے تو اس کا یہ مطلب کیا جو انہوں نے 28 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ ہو گیا تو وہ بس بیسیکلی ایک آگ میں جھونک دیے گئے، ختم ہو گئی بیسیکلی. ہاں، آگ میں جھونک دیے گئے. اسے 4 ارب کی تو یہ میٹرو بنانے کی بات کرتے تھے، ہم 4 ارب کی میٹرو بنا دیں گے. دیکھیں وہ اب 4 ارب کی نہیں، وہ 120 ارب کی ہو بالکل چکی ہے. یہ کہتے تو تھے، لیکن خیر جو باتیں چل رہی ہیں، موسوی صاحب نے ابھی کچھ باتیں کھولی ہیں. اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ 100 کروڑ پہ 100 ارب روپے کے قریب نواز شریف کی جائیداد دوسرے دنیا میں پڑی ہے. اس میں ایون فیلڈز ابھی ہاں، یہ سارا کچھ اوور آل لگایا جائے، لیکن اتنا نہیں تھا. موسوی صاحب کے بقول کہ اتنا نہیں تھا. چلیں جی، یہ انشاءاللہ تعالی اس پر مزید بات ہوگی، آگے ڈیولپمنٹس جو ہوتی رہیں گی. اور سب سے جو مطلب جو حیرت انگیز خبر اور جو دھچکے والی بات ہوئی ہے کہ پاکستانی قوم کو 28 ملین پاؤنڈ کا ٹیکہ لگ چکا ہے، اور یہ پاکستانی قوم اپنی جیب و صدا کر چکی ہے. شاید کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو. فی الحال کے لیے ذیشان بنگش اور ایڈوکیٹ علی بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.